ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا. عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تعالیٰ علیہ. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں ہم کٹر قادری ہیں پر ہم کھول کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے. یہ ببانگ دہل مانتے ہیں. بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری ہیں. خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں, آپ نے خیمہ لگایا تھا, کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے. تو ایک نوجوان تھا, وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے, تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے, پڑھائی سے فارغ ہو کے اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا. جب یہاں آیا نا, وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے, جھونپڑی کے سامنے سے, تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے. عاشق دا کام نہیں رونا تونا, بنا رویو نہیں منظوری, یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا پاویں وصل ہوے تے پاواں دوری, رویا کرتے تھے. تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا, بچپن میں والد فوت ہو گئے, صرف ماں ہی ماں تھی. ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا. بچے کہتے میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا ہے. 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا. ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اندھیرے میں, تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی, مجھے یاد آتی. وہ بچہ کہتا مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے. میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے. شیخ کی یاد آتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا, حضور نے فرمایا ابو بکر چل تم نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے. تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا, تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے, محبت میں بھی رویا جاتا ہے. فرماتے ہیں خواجہ اجمیر, تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ ہاں. کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے. آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا, دوسرا میرا مرید ہو جا, آ جائے گا رونا. کہتے بس لوش ہی لگ گئی, کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے. حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے. کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھوں. اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں, تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں. تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے, اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں. جا کے مرید ہو گیا, اماں پڑھ گیا. اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے, شام کا کھانا بھی, اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا. پریت ہو گئی, پیار بڑھ گیا, پر کٹ گئے, زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی. چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لو لگ گئی. تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں, 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا. بالکل 3 دن کے بعد آنا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, پرواہ نہیں تھی نا, پتہ ہی نہیں تھا. وہ چلا گیا گھر, صبح سے شام تک رہا. شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا, ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے. اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ اماں جی پتہ کوئی نہیں, کو اندر کمی ہے کسی چیز کی, کوئی خبر نہیں, پتہ کوئی نہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مرید, اماں بات پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا. کچھ نہیں اماں کوئی نہیں. بڑی مشکل سے شام ہوئی, شفق غائب ہوئی, اندھیرا جو چھایا, ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی. تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا. بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی. کہا بیٹے کیا بات ہے؟ اماں پتہ کوئی نہیں, کوئی میری نیند اڑا کے لے گئے. بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی. اماں کوئی نہیں پتا, کوئی پتا نہیں. جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے, اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا. بیٹے کیا ہوا؟ کہا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا, اسے کہے مہربانی کرے, میں نے یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں, اب نہیں میں نہیں رہ سکتا. فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی, کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا. تو بابا جی کہنے لگے اسے کہے ابھی تو 1 دن گزرا ہے, ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے, ابھی ٹائم ہے. بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا, اب نہیں, آبادی ہو گیا. اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں گا. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی. کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا, میں تو ماں ہوں. اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے, وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے. مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے, میرا بیٹا بلکتا ہے, دیکھا نہیں جاتا. جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو عویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں, تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں؟ فرمایا جا اسے کہہ آ جائے. اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے. کتاب کھلی ہوئی, بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی. وہ آ کے کھڑا ہو گیا, ایک نظر یوں اٹھائی تو دربار بڑی دیر سے کھڑا, یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا, بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا. تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا, فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے. پتہ چل گیا, دوڑ کے قدموں میں آیا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے, رو پڑے, آہیں نکلی. فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا میں بھی نہیں سویا. تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی؟ حضور نہیں کھائی. فرمایا میں نے بھی کوئی نہیں کھائی. یہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے, یک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے. اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی؟ میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں, تو بند گئے, گزارے ہی نہیں ہوتے. فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا, بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے. میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا. ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا, چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں, چہروں میں بھی بڑی گہرائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا, میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کے لیے بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہڑی لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں. میں نے کہا یار میرے تو بڑی بہترین ہے, باقی بھی اس طرح کی رکھ لیں. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں
آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تو میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کہ بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں، فرماتے ہیں میں اسے کھا لیا کام، میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر لیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے کے بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں، ان کو بھی تو جانکاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ معاہدہ کیا ہے نا تو پورا اترنا چاہیے۔ کہتے 2 گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا، اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چوری کی اور چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو، کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا، میری بیوی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لیا۔ کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا، رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ تو وہ چلا گیا، اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں، اور میں نے کہا یاد ہے بھائی، ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے کو آتا رہا۔ 1 ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا، جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھ، ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دے، جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے اثر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دیں۔ فرماتے میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا، اندر داخل ہوا تو خوشبو میرا استقبال کر رہی تھی، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا، ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا۔ کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ، اور پتہ نہیں دنیا کدھر سے آئے، کہاں سے، جب میٹنگاں زمانہ میں نے روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ میں نے روے گا۔ فرماتے میں تو 2 بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں سے آئی، جنازہ پڑا، دفن کیا۔ ہارون رشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا، میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں مجھے کونے پہ لے گیا، کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دی، ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں؟ میں نے کہا تم انتقال کر دیں، کہنے لگا مجھے قبر پہ لے جا۔ کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا، سڑک کے رونے لگا، میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نا، اس نے کچھ بتایا نا، تم نے بتایا، یہ کون تھا؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تم نے بڑی دنیا اکٹھی کر لیا، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا۔ میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائے، ہم سب ایک دن یہ چلا گیا۔ کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے، یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی، غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی۔ کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج انگوٹھی واپس کر دی ہے۔ پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا، بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدا ستیا، اور داڑھی آ گئی دور، اگا لیڑے آ گئے، پیچھا رہ گئی دور، اٹھ فریدا ستیا خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائے بخشیا تو تو نہیں بخشیا جا، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح تو ستے، رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری، میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں